اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ جی، ہم سورہ بقرہ کا 35واں رکوع الحمدللہ پڑھیں۔ سورہ بقرہ کے 40 رکوع ہیں، 35واں رکوع ہم پڑھ رہے ہیں ریگولرلی الحمدللہ۔ اس کا یہ اللہ پاک ان تین ہی آیتیں ہم نے آج پڑھنی ہیں، 3 آیتیں پڑھے ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ پاک نے 3 واقعات بیان فرمائے ہیں، اور اس کی بیس پچھلے رکوع کی آخری والی آیت ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی، کہ جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ان ایمان والوں کا دوست ہے اور وہ ان کو ظلمات سے نکال کر نور میں لاتا ہے۔ یہ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا۔ اور جو کافر لوگ ہیں والذین کفروا، وہ طاغوت اولیاءہم الطاغوت، ان کے جو دوست ہیں وہ طاغوت ہیں یا وہ طاغوت کے دوست ہیں۔ یخرجونہم، وہ جو ہیں نا طاغوت جو ہیں، یخرجونہم ان کو نکالتے ہیں، من النور الی الظلمات، نور سے نکال کر ان کو اندھیروں میں، گمراہی کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے جو پڑھے تھے تو اسی کی ایک تاکید پہ یا اسی کے متعلق اللہ پاک 3 واقعات کر رہے ہیں۔ پہلا واقعہ ایک ایسے شخص کا واقعہ ہے جو طاغوت کا ولی ہے، طاغوت کا ولی ہے۔ اس کو جب روشنی نظر بھی آتی ہے تو پھر بھی طاغوت اس کو روشنی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ یہ اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ طاغوت کون ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ نور سے ظلمات میں لے آتے ہیں۔ پہلا واقعہ جو بیان ہوا ہے وہ اس شخص کا ہے کہ جو نور دیکھ کر بھی، اس کو نور نظر آئے، ہم دیکھیں گے، لیکن اس نے ظلمات کو ترجیح دی ہے، وہ طاغوت کا دوست تھا۔ اور اگلے 2 واقعات جو ہیں وہ پھر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، پھر ان کو کیسے روشنی ملتی ہے، تو کیسے ان کو اطمینان قلب ملتا ہے، تو کیسے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ یہ پہلا واقعہ، پہلی آیت، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس شخص کا جھگڑا ہے، مناظرہ ہے، اس کے ساتھ ڈسکشن ہے۔ علم ترا، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کو۔ علم ترا پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے، علم ترا جب کہا جاتا ہے تو جب اس کے ساتھ الہ آئے، ترا کے ساتھ جب الہ آئے، پہلے بھی پہلے ہم نے ذکر کیا ہے، تو اس پہ بڑا عبرت کی کوئی بات ہوتی ہے، اس میں کسی واقعے کے ساتھ علم ترا الہ جب آتے ہیں تو علم ترا الی الذی، کیا آپ نے، اچھا اس علم ترا کا یہ مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ پہلے بھی یہ دیکھا کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے علم میں یہ بات ہے نا، یہ ہے، لیکن تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسے ہم کہتے ہیں نا۔ تو یہ اس کا علم تعلم، اس کا مطلب علم تعلم بھی کرتے ہیں کہ آپ جانتے نہیں ہیں، تو علم ترا، تو کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، حاجہ یحاجو، حجت کرنا، حجت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حجت کرنا ہے، جھگڑا کرنا، مباحثہ کرنا، اردو میں ہم حجت کہتے ہیں، حجت بازی کرنا اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ حاجہ یحاج جو اس کے روٹ وہ ہیں، حاجہ ابراہیم، ابراہیم سے جھگڑا کر رہا تھا، ابراہیم کے اوپر زبر مفعول ہے، حاجہ ابراہیم، ابراہیم سے وہ شخص جھگڑا کر رہا تھا، فی رب ہی، اس کے رب کے متعلق، اس کے رب میں، فی رب ہی، اس کے رب کے متعلق۔ اب یہ رب ہی کس کا مطلب ہے؟ زیادہ مناسب ہے کہ یہ ہی کی ضمیر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہے، کہ ابراہیم سے اس کے، ابراہیم کے رب کے متعلق بات کر رہا تھا۔ یہ یہاں تو نام نہیں لکھا ہوا،
لیکن ہماری تواریخ میں تفاسیر میں شاید احادیث میں بھی یہ وہ بادشاہ ہے نمرود جس کو کہتے ہیں، یہ وہ شخص نمرود ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام کے رب کے متعلق ڈسکشن کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، حجت بازی کر رہا ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ آگے بیان ہوگا، یہاں پہ آگے ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو نبوت سے وہ انہوں نے ملکوت اللہ نے ان کو دکھائے، نشانیاں دکھائیں، ستارے کو دیکھا، ہاذا ربی فلما فلت، جب غروب ہو گیا تو یہ کیسے میرا رب ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ تدبر کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کائنات پر غور کر رہے ہیں کہ یہ ستارہ چمک رہا ہے ہاذا ربی، تو جب وہ ڈوب گیا تو وہ آگے قرآن پاک میں منشن ہوا ہے، نہ یہ کیسے میرا رب ہو سکتا ہے۔ پھر چاند کو دیکھا ہاذا ربی، سورج کو دیکھا، جب ان کہا کہ یہ میرے رب نہیں ہو، میرا رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے انفر کیا یہ نبوت سے پہلے ہے یا اللہ پاک نے نبیوں کی پوری زندگی، نبوت سے پہلے والی بھی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی ایک معجزہ ہے۔ نبوت کے بعد تو ایک اور بات ہے نا، نبوت سے پہلے کی زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب معجزہ ہے، ایسا شخص کائنات میں اور کوئی پیدا نہیں ہوا، ہم پڑھتے ہیں تواریخ میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا نبوت سے پہلے والی تھی یا نبوت کے ساتھ یہ واقعات میں آئے؟ نبوت کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جو مشہور ہے وہ بتوں کو توڑنے والا ہے، جو بتوں کو انہوں نے توڑا تھا، ہم نے واقعہ تو پڑھا ہوا ہے، آگے ہم انشاءاللہ جب وہ موقع آئے گا پڑھیں گے۔ انہوں نے سارے بتوں کو، جب وہ سارے اپنے میلے پہ گئے ہوئے تھے یا جو سلسلہ تھا، انہوں نے بتوں کو توڑا اور پھر بڑے کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ تو قرآن پاک میں ہے منشے کہ یہ کس نے کیا، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا کر دیا، ایسے ہے۔ تو یہ بات جب ہوئی تو پھر ابراہیم علیہ السلام پتہ تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ان کو برا کہتا رہتا ہے، وہ ایک اپنا رب الگ کسی کو مانتا ہے، الذی فطر السماوات والارض، وہ جیسے انہوں نے کہا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام پر مقدمہ چلا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ نمرود کا، اس بادشاہ کا ایک بڑے سرکاری افیسر تھے، آذر ان کا نام تھا، وہ بھی موجود تھے۔ تو وہ آذر نے ابراہیم کو پیش کیا نمرود کے سامنے۔ یہ اس وقت جھگڑا ہو رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے بھئی تمہارا رب کون ہے، کس کو رب بنا رہے ہو، رب تو میں ہوں۔ وہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا نا۔ شرک میں یہ جو فرعون بھی رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس کا تو یہاں پہ ذکر تو نہیں ہے، ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن فرعون کا تو ڈائریکٹ ذکر بھی ہے قرآن پاک میں کہ وہ انا ربکم الاعلی، وہ کہتا تھا نا میں تمہارا رب ہوں۔ یہاں پہ بھی شرک میں یہی ہوتا ہے کہ جو مطلق العنان بادشاہ ہوتے ہیں نا، ویسے بھی شرک تو ایسے ہی ہوتا ہے، شرک کہ کرنے والا تو اللہ پاک ہے، ہم نے فرشتوں کو بنا لیا، کسی نے کسی بت کو بنا لیا کہ اس کے اوتار بن بیٹھے، یہ سورج دیوتا کا اوتار ہے، یہ بھی نمرود کا بھی کہتے ہیں، یہ بھی سورج دیوتا کا اوتار اپنے آپ کو کہتا تھا، دیوتا وہ ان کو مانتے تھے۔ تو یہ اللہ پاک جو ما فوق الفطرت چیزیں ہیں، اس کے لیے فرشتے اور جن اور کوئی بابے اور کوئی قبریں اور کوئی بت انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اور کئی اور جو حکومتی معاملات ہیں، جو دنیا چلانے والی بات ہے، اس میں یہ خدا بنے ہوتے ہیں، مطلق العنان جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ، وہ اپنی سب کچھ تو ہم کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کا نظام ہی ہماری مرضی۔ تو نمرود بھی ہے کہ تم کس رب کو مانتے ہو؟ تو وہ جھگڑا کر رہا تھا یہ کہ رب تو میں ہوں یا یہ ہمارے بت ہیں مختلف، ہم نے الہ رکھے ہوئے ہیں، کس رب کی بات کرتے ہو تم؟ وہ اچھا اس کی وجہ بھی اللہ پاک آپ بیان فرق ہے، یہ اس شخص کو یہ زوم کیوں تھا یا یہ جھگڑا کیوں کر رہا تھا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ فی رب ہی حاج ابراہیم، ابراہیم سے اس کے رب کے متعلق جھگڑا کر رہا تھا، ان آتاہ اللہ الملک، یہ اس کو ان سببیہ کہتے ہیں کہ سبب اس کا یہ تھا، اس بات کرنے کا، ایک جھگڑے کا یہ ان سببیہ ہے
کے بھی ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو ملک دیا تھا، اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی۔ یہ کے کا مطلب ہے کہ سبب اس بات کا یہ تھا کہ ان آتا اللہ الملک، اللہ نے اس کو بادشاہی دی ہوئی تھی، اور اس بادشاہی کے زوم میں اس میں وہ بڑا بنا بیٹھا تھا یا خدا بنا بیٹھا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اس لیے وہ جھگڑا کر رہا تھا۔ اب وہ اللہ، اچھا یہاں پہ ایک بات، یہ بادشاہی اللہ پاک نے اپنے طرف منسوب کی ہے کہ نمرود کو بھی بادشاہی اللہ نے دی ہوئی تھی، یعنی کسی کافر کو بھی اللہ ہی دے رہا ہوتا ہے، بادشاہی ہو یا کوئی اور دنیا کی چیزیں ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کا کوئی بہت بڑا فضل ہو، اللہ کے فضل کی اور ڈائریکشن ہیں اور طریقے ہیں، تو یہ اللہ کی دی ہوئی بادشاہی تھی۔ تو اس لیے کسی کافر کو بھی جو کچھ دنیاوی طور پر کچھ ملا ہوا ہو، وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یعنی جو بائیڈن کو دنیا پہ یہ جو کہ اختیار دیا ہوا ہے، حکومت دی ہوئی ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، لیکن ہم پہ جو فرائض ہیں وہ ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ اللہ نے تو اپنے نظام کو جس طرح چلانا ہے، تو اس کو بھی اللہ نے بادشاہی دی ہوئی تھی، اس بنیاد پر وہ بڑا بنا بیٹھا تھا، اللہ نے بادشاہی دی ہوئی تھی، اس کی اللہ کا شکر کرنے کے بجائے وہ خود بڑا بن بیٹھا تھا، ہونا تو یہ تھا، اس لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دیا ہم نے ہے اور خود بڑا بن بیٹھا ہے۔ اذ قال ابراہیم، ابراہیم نے جب کہا، ابراہیم، اب اذ قال ابراہیم، ابراہیم کو اوپر پیش بتا رہی ہے کہ یہ اب جو سینٹینس آ رہا ہے اس کا جو قول آ رہا ہے، اذ قال، جب انہوں نے قول آ رہا ہے وہ ابراہیم کا ہے، فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے کہا، ربی الذی، ربی میرا رب، الذی وہ ہے، میرا رب تو وہ ہستی ہے، یحیی و یمیت، یہ ابراہیم علیہ السلام اس کو دلیل دے رہے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے، یحیی و یمیت، یحیی زندہ کرتا ہے، حیا زندہ ہونا، احیا زندہ کرنا، احیا کا جو مضارع ہے وہ یحیی ہے، احیا یحیی، احیا اس نے زندہ کیا، یحیی وہ زندہ کرتا ہے یا کرے گا، یحیی وہ زندہ کرے گا یا زندہ کرتا ہے، و یمیت یہ بھی اسی طرح، ماتا وہ مر گیا، اماتا جب اس کو اماتا میں ڈالیں گے تو اس کا مضارع بنے گا یمیتو، یمیتو وہ مارتا ہے، اماتا اس نے مارا، یمیتو وہ مارتا ہے، وہ مارے گا، تو میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب قالا یہ اس کی طرف ہے، نمرود کی طرف، یا جس کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ تو کہا میں بھی کرتا ہوں، قالا انا احیی و امیت، میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ یہاں تو مینشن نہیں ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے کہا کہ اس نے طریقہ کیا کہ کسی کو ایک بندے کو پکڑ کے مار دیا، یہ دیکھو میں نے موت دے دی، یا کسی کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو آزاد کر دیا، میں نے اس کو زندگی دے دی، یہ تو مرنے والا تھا۔ تو یہ تو ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ایسی بے وقوفانہ دلیل تھی، نظر آ رہی ہے نا، کسی کو قتل کر دینا، اس کو وہ کہے کہ میں زندگی کا مالک ہوں یا موت کا مالک ہوں، یہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا نا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے آگے بات نہیں کی، تو یہ تو بے وقوفانہ بات کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی دلیل دی کہ اس بات میں اس بات کو لفٹ ہی نہیں کرائی کہ یہ تم کیا بے وقوفانہ بات کر رہے ہو، یہ تو تم جیسے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی کو قتل کر دینا، کوئی زندگی دینا یا موت دینا تو نہ ہوا نا، یہ تو زندگی تو وہ ہے جو فرام نتھنگ اللہ پاک پیدا کر رہا ہے۔ آگے ذکر بھی ہے کیسے اللہ پاک نے ذکر، ایک واقعہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل، قال ابراہیم، پھر ابراہیم نے کہا، یہ پس لگا دیا نا، اگر یہ بات ہے تو پھر یہ کام کر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو میرا اللہ تو وہ ہے، میرا اللہ تو وہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ یَأْتِی بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، یَأْتِی عطا یاتی ہم نے پڑھا ہوا ہے، آنا، اس کے ساتھ جب با لگ جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں لانا، یاتی وہ لاتا ہے یا وہ آتا ہے، بشم سے سورج کے ساتھ، ترجمہ ہم یہ کریں گے وہ لاتا ہے سورج کو، نہ وہ آتا ہے سورج کے ساتھ، بشم سے اگر ساتھ ترجمہ کریں، وہ آتا ہے سورج کے ساتھ، کیا بات ہوگی، وہ لاتا ہے سورج کو، من المشرق، وہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے، فاتے تو لے آ، پس آتے تو لے آ، بہا اس چیز کو یعنی سورج کو، من المغرب، تو مغرب سے نکال کے دکھا، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے،
تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. وہ تم خدائی کا دعویٰ اگر تمہیں ہے، یہ انا احیی و امید تم کہہ رہے ہو، یہ سورج والا معاملہ جو میرا اللہ کر دے، تم اس کا اپوزٹ تم بھی کر کے دکھاؤ. فبہت الذی کفر، فبہتا، بہتا یا بہتو، مبہوت ہو جانا، اردو میں لفظ اس کے لیے استعمال، متحیر ہو جانا، منہ کھلا رہ جانا، کسی بات پہ حیران ہو کے، اسٹونشڈ جس کو انگلش میں کہیں، وہ مبہوت ہو کے، متحیر ہو کے خاموش ہو جانا. فبہت الذی کفر، کفر جس نے کفر کیا، یعنی وہ کافر جو ہے وہ اس سوال پہ، اس دلیل پہ مبہوت ہو گیا. یعنی اگلا ترجمہ کر رہے ہیں، پھر کر لیں، واللہ، اور اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، ہدا یہدی پڑھا ہوا ہم نے، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الظالمین، ظالم قوموں کو، ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یہ ایک علماء نے اس پہ لکھا ہے کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. ایسا بھی تو پاسبل تھا، وہ کہتا کہ تمہارا خدا ہے تو وہ مغرب سے نکال کے دکھا دے، ایسے کہہ سکتا تھا نا. وہ کہتا آگے سے حجت بازی کا نا، حجت بازی کر رہا ہے نا، تو وہ آگے سے کہتا کہ اگر تمہارا اللہ ہے تو تم مغرب سے نکلوا دو. اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو پتہ تو تھا یہ کام میرا نہیں ہے، سورج نکالنا، یہ زندہ کرنا، مردہ کرنا، جو اسے پتہ تو تھا کہ میں جھوٹا خدا ہوں. جو بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اسے تو پتہ ہوتا ہے کہ میں گپ لگا رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں. اسے تو پتہ تھا کہ میں جھوٹا ہوں، اسے بھی پتہ تھا سچا خدا تو وہ ایک ہی ہے جس کا ابراہیم کہہ رہا ہے، اس کو یہ پتہ تو تھا. تو اس نے یہ بات اس وجہ سے نہیں کی کہ یہ نبی ہے، وہ اسے اندر سے واضح ہو چکا تھا کہ یہ اسی 80 کی بات کر رہا ہے اور اسی نے بھیجا ہوا ہے اس کو. تو اگر میں اس کو کہوں کہ نکال دے تو میں بھی اللہ اس کی بات پہ نکال بھی دے. اس کو ڈر تھا نا، پتہ تھا نا خدا تو وہی ہے. تو اگر یہ بات ہوگی تو پھر تو میرا سارا معاملہ ہی خراب ہو جائے گا، فنشڈ، بالکل ختم ہی ہو جائے گا، میری سارے لوگ اسی کے ساتھ ہو جائیں گے، ہاں یہی سچا ہے. تو اس نے اس پہ جواب نہیں دیا، بس منہ بند کر فبہت الذی کفر. اور پھر دوسری بات یہ بھی لوگوں نے لکھی ہے علماء نے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس کے ذہن میں یہ بات اللہ نے ڈالی نہیں، اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے گمراہ ظالم لوگوں کو. اللہ پاک نے اس قسم کی بات کی توفیق ہی نہیں بخشی اس کو، اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا. تو اب یہ وہ شخص ہے جو طاغوت کے قبضے میں ہے، اس کو اپنی طاغوتی نظام نے اس کو اپنے جکڑ رکھا ہے. حالانکہ اس کو روشنی نظر آ گئی تھی کہ یہ ابراہیم سچ کہہ رہا ہے، روشنی نظر آ گئی، لیکن اس نے نہیں مانا. تو یہ وہ مثال ہے پہلے کی کہ وہ لوگ ہیں کہ یخرجون من الظلمات من النور من الظلمات الی النور، یہ ان کو نکالتے ہیں نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جانے والے طاغوت ہیں. یہ وہ طاغوتی نظام کا پیروکار تھا یہ نمرود. پھر دوسری مثال، آگے دو اور مثالیں، آگے مثالیں ہیں تین. او کلذی، یا پھر مثال اس شخص کی، کاف صبر کا اس جیسا، او کلذی ایک اور مثال اللہ پاک دے رہے ہیں، او کلذی یا اس شخص کی مثال لے لو، مرہ یمر گزرنا، گزرا، مرہ وہ گزرا ماضی ہے، مرہ علی قریۃ، قریہ بستی کو کہتے ہیں اردو میں، یا میں سے بستی پر گزر ہوا، اس کا بستی پر گزر ہوا، اردو میں علی ہم استعمال کرتے ہیں، پر ہی استعمال کرتے ہیں، اس کا بستی پر گزر ہوا. ایک ایسا شخص، اس شخص کا ذکر کرو، اس شخص کو یاد کرو کہ جب وہ ایک بستی پر سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہی اور وہ بستی، ہیا اس کے لیے، بستی کے لیے، وہی خاویۃ گری پڑی تھی. خاوت پتہ نہیں مکان، خاوت مکان اس کو کہتے ہیں، مکان کو خالی چھوڑ دو تو وہ تباہ ہو کے جو گر جاتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. خاویتن جو گرا ہوا ہو، بستی پوری کی پوری بستی تباہ ہوئی، گری بھی تھی. علی عروشہا، عرش چھت کو کہتے ہیں، عروش اس کی جمع ہے، اپنے چھت کے بل گری ہوئی تھی، یعنی بستی تباہ و برباد ہوئی تھی، چھتیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں. اگر آپ کو ذرا سا زلزلہ یاد ہو، بالا کوٹ میں گئے ہوں تو وہ ایسے چھت ایسے پڑے، چھت زمین پر پڑے ہوئے تھے نا، وہ یہ ہے علی عروشہا، بستی پوری کی پوری بستی علی عروشہا. اس کو ابھی بیان کرتے ہیں یہ کون سی بستی تھی، یہاں مینشن نہیں ہے لیکن وہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے
مینشن نہیں ہے، جو اس کا جو نتیجہ نکالنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ بستی گری پڑی تھی اپنے چھتوں پر، تو یہ قالا اس نے کہا، یہ جو شخص گزرا ہے، انا یحیی ہادہ اللہ بعد موتہ. انا کہاں سے کا بھی ترجمہ کرتے ہیں، کیوں کر، یہ مناسب، انا کیوں کر یا کیسے، کیفا، اس کا مطلب کیفا ہوگا، انا کیسے یا کیوں کر، یحیی زندہ کرے گا، یہ پڑھ کے آگے ہیں، یحیی وہ زندہ کرے گا، ہادہ اللہ اس کو، اللہ کے اوپر پیش ہے، اللہ ہو بعد موت آئے، اس مرنے کے بعد، اس موت کے بعد، اس تباہی کے بعد اللہ پتہ نہیں کیسے زندہ کرے گا. یہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، یہ آگے اب ذکر ہو رہا ہے. دیر رات سے پتہ چلتا ہے یہاں اللہ نے مینشن نہیں کیا کہ وہ کوئی نبی تھے. ابراہیم علیہ السلام کا تو نام آ گیا نا، نمرود کا نام نہیں آیا، ہم نے تعریف یہاں بھی مینشن نہیں کیا وہ کوئی نبی تھے، لیکن آگے جو سینٹنسز آ رہے ہیں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی تھے. اللہ سے مکالمہ ہے نا، اللہ ان کو کہہ رہا ہے، وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں، تو نبی ہے نا. یہ بات چیت تو یہ کلام تو نبیوں کے درمیان، اللہ اور اس کے درمیان تو نبیوں کے درمیان ہوتا ہے نا. تو یہ تھے نبی. ہاں اس کے لیے کئی لکھا ہے، عزیر علیہ السلام ہے، حزقیل علیہ السلام کا بھی کہتے ہیں، یرمیا نبی کا بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے. لیکن اہمیت اس بات واقع کی ہے جو بھی عزیر علیہ السلام نے زیادہ لوگوں نے لکھا ہے. تو کیسے اس کو زندہ کرے گا بعد موتہا. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی کو تو یقین ہوتا ہے اللہ زندہ کر سکتا ہے، نبی کو تو یقین ہوتا ہے. اگلی آیت میں اگلی آیت میں بھی ایسا ہی واقعہ آئے گا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ، اس میں بھی ایسے نبی کو یقین ہوتا ہے. پتہ ہے یہ کیفا کا مطلب ہے کہ وہ کیفیت، وہ جب گزر رہے ہیں، ہمیں بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کئی باتیں یار یہ کیسے ہوگا، پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، لیکن ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی یار یہ کیسے ہوگا. یہ اس قسم کا سوال ہے کہ یہ کیا کیفیت ہوگی کہ یہ بستی بھی اٹھ کھڑی ہوگی. اللہ پاک اس کو، دوسری وجہ اس کی شاید یہ ہے، یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بستی وہ بیت المقدس والا مقام تھا. بخت نصر نے جو 570 کے قریب جو اس کو تباہی کیا نا، یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. وہ بالکل ملیا میٹ ہوا پڑا تھا وہ بستی. تو اس کا شاید نبی ہونے کی حیثیت سے انہیں علم تھا کہ یہ بیت المقدس نے دوبارہ بننا ہے اور دوبارہ زندہ ہونا ہے. اس لحاظ سے انہوں نے یہ شاید سوال کیا یا کویسچن کہا کہ پتہ نہیں یار یہ کیسے زندہ ہوگی، اس وقت تو اتنی بری حالت میں پڑی ہوئی ہے یہ بستی. تو اس سوال پر یہ بعد موت یہ صرف اتنا کہا کہ قال، اس نے کہا انا یحیی ہادہ اللہ بعد موتہا. یہ اللہ کو نہیں کہا، اپنے آپ کو کہا ہے. اللہ وہ کیسے پیدا کرے گا، دیکھیں نا یہاں پہ اللہ کو خطاب نہیں کیا، قال انا یحیی ہادہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس کو کیسے اس کی موت کے بعد زندہ کرے گا. ان کا ایک سینٹینس ہے، اللہ سے مکالمہ ابھی نہیں ہے کہ اس نے اللہ کو کہا ہوگا یا اللہ سے بات کی ہوگی، میں بھی اللہ سے کہا ہوگی، لیکن یہاں ظاہر لگتا ہے کہ ایک سینٹینس انہوں نے بولا ہے کہ یہ اس کو بھی کہ اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ تو اللہ ہے نا. اللہ نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسی کو موت دے دی. یہ کہنے والے شخص تو جو بھی نبی ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام ہیں یا جو بھی نبی ہیں، ان کو یہ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اماتا ہم پڑھ کے آگے، اماتہ اس کو اللہ نے موت دے دی، 100 عام، 100 عام سال، 100 سال کے لیے اللہ نے اس کو موت دے دی. ثم بعث، پھر اٹھا دیا. ثم بعث یا بعثو، بعثت ہم پڑھتے رہتے ہیں، دوبارہ اٹھا دیا، دوبارہ زندہ کر دیا. ثم بعث، 100 سال کے لیے اللہ نے ان کو موت دے دی اور ثم بعث، پھر اٹھا دیا. قالا، اب اٹھا کے، اب یہ مکالمہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں یہ مکالمہ اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی ہے. قالا، یہ اللہ نے کہا، کم لبستا، کتنا عرصہ اس حالت میں رہو. لبسا یلبسو، کسی ایک حالت میں رہنے کو کہتے ہیں لبسا یلبسو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کہ لبست فیکم عمرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ ابھی میں تو کہہ رہا تھا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 40 سالہ نبوت سے پہلے والی زندگی بھی معجزہ ہے. اسی کو دلیل بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں لبست فیکم عمرا، میں تم نے عمر گزاری ہے، میری عمر کو تو دیکھو. اپنے دعوے کی دلیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ 40 سالہ زندگی کو دعوے کے طور پر پیش کیا کہ ایسی زندگی کسی کی ہو سکتی ہے. لبست فیکم عمرا، یہ بھی لبسا یلبسو، ایک حالت میں رہنا.
क़याम करना या जिस उसी हालत में रहना। कम लबिस्ता, कितना अरसा इस हालत में रहे हो, ये उनसे पूछा। वो 100 साल तक वो पड़े रहे। वो तो कहीं सोए होंगे तो उठे होंगे, उन्हें क्या पता कितना अरसा गुजरा है। उन्होंने कहा न काला, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या देखा होगा ना कि मैं इस वक्त गुजरा था, इस वक्त टाइम था, सूरज मूरज को देखा होगा, कोई टाइम देखा होगा। तो उसने कहा लबिस तो यौमन औ बाद यौम, उन्हें ख्याल आया कि शायद सो गया था, कल गुजरा हूँगा तो सो गया हूँगा तो अब उठा हूँ, या दोपहर थी तो असर का टाइम या मगरिब का टाइम। तो उन्होंने कहा कि वो इतने चंद घंटे सोया हूँ, या ये कि पूरा दिन सो के अगला दिन चढ़ गया, इतना सोया हूँ। उन्होंने कहा लबिस तो यौमन औ बाद यौम, कि मैं एक दिन इस हालत में रहा हूँ, औ बाद यौम, या बाद यौम, यौम का कुछ हिस्सा यानी चंद घंटे। तो अल्लाह ने पूछा कि कितना अरसा इस तरह रहे हो। उसने कहा अंदाज़ा किया, उसको तो उन्हें तो पता ही नहीं, वो तो मर गए, जिंदा अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया। उसकी आगे निशानी अल्लाह पाक बता रहा है, आगे बताएगा कि तुम 100 साल रहे हो। अल्लाह पाक जो काला, अल्लाह ने कहा बल लबिस्ता, बल्कि तुम रहे हो मिअत आमिन, 100 साल ऐसे रहे हो, इस हालत में तुम 100 साल रहे हो। अब उसकी दलील आगे अल्लाह पाक बताएंगे। 100 साल इस हालत में रहे हो, वो ज़ाहिर हैरान हुए होंगे। लेकिन अल्लाह पाक कहते हैं फनजुर, अपने आप को उन्होंने देखा होगा बिल्कुल सेहतमंद, ठीक ठाक, उनकी जिस्म पे इस 100 साल का कोई असर नहीं था। नबी फौत हो गए, इसी पे दलील भी पकड़ते हैं कि नबी अपनी कब्रों में भी उनकी मिट्टी, उनकी कब्र में हाल मिट्टी का उसको जिस्म को कुछ नहीं करती, जिस्म वैसा ही रहता है। हमारा सारे जिस भी मकतब फ़िक्र से हूँ, ये सारे मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ सच अपने कब्र में आराम फरमा रहे, जिस्म उनका ऐ सच सलामत है। तो ये उस तरह नबी का जिस्म, ये 100 साल गुजरे उधर उन्हें, लेकिन जिस्म उनका ऐ सच सलामत था। इसलिए उन्होंने कहा कि एक दिन या उससे भी थोड़ा दिन अपने जिस्म को देखा होगा ना कि मैं तो अभी सोया हूँ, अभी उठ के आऊँ, ऐसे ही। आगे अल्लाह पाक बता रहे हैं फनजुर इला तआम का, अपने खाने को ज़रा देखो, खाने की चीज़ें, उनके सफ़र कर रहे थे ना, सफ़र। फनजुर तू देख, नज़रा यंजुर से उनजुर तू देख, फनजुर तू देख, पस तू देख, इला तआम, तआम उर्दू का लफ्ज़ है, तआम का अपने खाने को देख, व शराब का और अपने पीने को देख, खाने पीने का सामान उनके साथ होगा, इनको देखो। लम यतसन्ना, अल्लाह ने उसको भी कुछ नहीं किया। लम यतसन्ना, वो बासी नहीं हुआ, वो ख़राब नहीं हुआ। वलम यतबद्दल, वो बदला, वलम यतगय्यर, वो तब्दील नहीं हुआ। यतसन्ना का मतलब है कि ख़राब नहीं हुआ, बदला नहीं है, तगय्युर नहीं है, वैसा ही जैसा खाना था वैसा ही है। लेकिन वंजुर इला हिमारिका, अपने गधे को तो देखो ना, गधा भी तो साथ था ना। फिर पता चला कि ये तो 100 साल गुजर गए। खाने को देखकर, अपनी हालत को देखकर उन्हें, या वक्त को देखकर उन्हें समझ नहीं आई। वंजुर इला हिमारिका, अपने गधे को देखो। फिर उन्हें पता चला गधा तो बोसीदा, हड्डियाँ बिखरी हुई, हड्डियाँ पड़ी हुई थी उधर, कुछ भी नहीं था। तो अल्लाह पाक बता रहे हैं वाले नजअला का, ये इसलिए ले लाम तालील इसको कहते हैं, इल्लत बता रहे हैं, ये काम हमने सिर्फ इसलिए के वाले नजअला का, ताकि हम बना दें तुझे, ताकि हम तुझे बना दें आयतल लिन्नास, लोगों के लिए एक निशानी कि 100 साल जिंदा मुर्दा रह के दोबारा जिंदा हुआ है। और वंजुर इलल इज़ाम, गद्दे की हड्डियों जो पड़ी हुई थी, वंजुर और देख, इलल इज़ाम, अज़मुन हड्डी को कहते हैं, इज़ाम उनकी जमा है हड्डियाँ। कैफा नुनशिज़ुहा, कैफा कैसे, नुनशिज़ुहा हम इन्हें जोड़ते हैं। ये ज़मीन की बुलंद होने को क्या कहते हैं कि इसका अनशदा से है, नून शे, ये शीन जे अलिफ है, जो इसको कहते हैं ज़मीन की बुलंदी। तो नुनशिज़ुहा, हम कैसे उठाते हैं इन हड्डियों को, चढ़ा देते हैं, चढ़ा देते हैं। हाँ, कैसे उठाते हैं। नुनशे, वैसे नशूज़ का माना एक और भी होता है, वो कुरान पाक में बयान हुआ है, किसी औरत का वो ख़राब हो जाना, नशूज़ को है ना, फैन खिफ तुम नशूज़ ना, वो फिर वहाँ। तो नुनशिज़ुहा, हम कैसे इनको उठाते हैं, बुलंद करते हैं, फिर जोड़ते हैं। जैसे उनका कैफ़ा नुनशिज़ुहा, कैसे हम इन नुनशिज़ुहा, इन हड्डियों को, हा की ज़मीर इज़ाम की तरफ है, हड्डियों की तरफ है। सुम्मा, फिर नक्सूहा, नक्सूहा कसा, कसा यकसू,
کپڑا پہنانا نا، یہ غلاف کعبہ کو کسوا کہتے ہیں نا، وہ کپڑے جو کپڑے کہ ثم نکسوہا، پھر ہم اس کے اوپر پہنا دیں گے لحما، گوشت، یعنی ہڈیاں. دیکھ ہم ہڈیوں کو کیسے ہم اٹھاتے ہیں اور جوڑتے ہیں اور ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں. گدھے کو زندہ کر دیا. تو ان کے سوال کا جواب بھی مل گیا، اور یہ نشانی بھی لوگوں کے لیے نشانی بھی مل گئی کہ 100 سال کا پرانا آدمی ایک دوبارہ جس کا کوئی پتہ ہی نہ تھا، کسی بستی سے ہوں گے نا، لوگوں میں سے آئے ہوں گے نا، 100 سال بعد دوبارہ اپنی بستی میں گئے ہوں گے نا، یہاں مینشن تو نہیں ہے لیکن بہرحال تو ان لوگوں کے لیے نشانی تو بن گیا نہیں، یہ 100 سال غائب رہ کر دوبارہ واپس گئے. تو وہ تو فلما، یہ آخرت کی نشانی ہے. آخرت کی نشانی ہے کہ وہ اصل میں مقصد تو یہی تھا کہ یہ مردوں کو زندہ کیسے کرتے. دیکھیں ہم نے شروع میں پڑھا سورہ نہیں آیت الکرسی میں بھی الحی القیوم کا ذکر آیا. یہ پچھلی آیت جو ہم نے پڑھی اس میں بھی وہ حی یحیی والا، یہاں پہ بھی مردہ کو زندہ کرنے کا ذکر آیا. ڈاکٹر سرار احمد کہتے ہیں کہ بخت نصر کے جو اس نے کیا نا، اس کے بعد کا یہ یہاں یہ ابھی میں نے شاید آپ کے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ شاید بخت نصر کی اس تباہی کے بعد جو ذکر ہوا ہے، اس لیے حضرت عزیر علیہ السلام شاید اسی وقت کے نبی ہیں. وہ 570 یا 500 قبل مسیح کے نبی ہیں، تو اس لیے اسی کا زیادہ امکان ہے کہ شاید حضرت عزیر علیہ السلام کا ان کا وقت وہ یہ بستی کا کہ، لیکن یہاں بھی بستی کا ڈائریکٹ نام نہیں ہے یا کسی نبی کا بھی ڈائریکٹ نام نہیں ہے. لیکن بہرحال تو فلم، آپ اگلی آیت کو ترجمہ کریں. ایک ذرا سی اس میں ایک اور ضمناً بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، بات کر دوں. فلما، پس جب، تبین لہو، تبینہ اس پر واضح ہو گیا، یہ ہم نے لفظ پڑھا ہوا ہے، تبینہ اس پر واضح ہو گیا یہ بات کہ کیسے زندگی اللہ پاک، کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ پاک کو زندہ کرنے کی. وہ جو ان کے ذہن میں خیال آیا تھا اور اپنے آپ سے بات کی تھی، خیال جو آیا تھا، انہوں نے کہا قالا، نبی نے کہا عالم، میں جان گیا ہوں، پوری طرح سمجھ گیا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ترجمہ آپ کو آتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس میں ایک بات ابھی ذہن میں آ گئی، ابھی جو میں ذکر کر رہا تھا نا کہ نبی کا جسم سلامت رہا. 100 سال تو وہاں پڑے رہے نا، 100 سال میں بارشیں بھی ہوئی ہوں گی، بادل بھی گرجے ہوں گے، آندیاں بھی چلی ہوں گی، شاید زلزلے بھی آئے ہوں گے. ایسے ہے نا، ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں پتا. تو اس پہ ہم دیکھیں نا کیسے مردے کو کیسے پتا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو آج ہمارے بھولے ہوئے بھائی مردوں کو کہتے ہیں کہ ان کو سب پتہ ہے، ہم ان سے حاجتیں مانگتے ہیں. نبی پڑا ہوا ہے 100 سال تک، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے یا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی پتہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، شاید قرآن پاک میں ہی مینشن ہوا ہے. اور عام لوگوں کا یقین زیادہ مضبوط کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں، تو بس یہ ذہن میں کہ جو انک میتون و انہم میتون قرآن پاک میں ہے، موت جب کسی پہ طاری ہو گئی، اس دنیا سے اس کا رابطہ کٹ گیا، نہ وہ سنتا ہے نہ کچھ، کوئی اس کو گرج کی آواز اس نبی کو پڑے ہوئے زمین کے اوپر پڑے ہوئے قبر میں بھی نہیں ہے، ان کو کسی گرج کی آواز، طوفانوں کی آواز، زلزلے کی آواز، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس نبی کو نہیں پتا. اور غیر نبی کو کیسے کچھ حیثیت ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کی کوئی بات سنے. ہاں، تو یہ بس ذہن میں رکھے آدمی. تو قرآن پاک تو بالکل کھلا بیان کرتا ہے، اللہ پاک سے بالکل واضح سمجھا دیتا ہے. دیکھیں نا یہاں پہ وہ ذکر نہیں ہے، لیکن ہم اس سے انفر کر سکتے ہیں، نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں سن سکتا تو کوئی اور کیا سن سکتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق دے. اللہ پاک سمجھ دے اللہ ہے سب کچھ کرنے والا. توحید، بس اللہ ہے سب کچھ کرنے والا. سن، پکارنا ہے تو اللہ کو ہی پکارنا ہے، کسی اور کو پکارنا جو ہے وہ شرک میں شمار ہوتا ہے. پھر تیسرا واقعہ اللہ پاک بیان کرتے ہیں، وہ بھی ایسا ہی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. پھر
तीसरा वाक़या भी वइज़ क़ाल इब्राहीम, यहाँ तो मेंशन कर दिया अल्लाह पाक ने इब्राहीम। और फिर ये तीसरी बात भी याद करें। अब ये जो वाक़या हमने पढ़ा इसमें क्या हुआ, एक नबी था, अल्लाह का वली था, अल्लाह के वली के ज़हन में एक बात आई और अल्लाह ने उस पर दलील दी तो वो और खुश हो गया। आलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, तबय्यन लहू, उस पर वाज़े हो गया। तो अल्लाह के वलियों पर जब चीज़ वाज़े हो जाती है तो अल्लाह उनको, अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत शक तो नहीं होता, या अंधेरों से रोशनी की तरफ लाता है, ईमान की मजबूती की तरफ लाता है। वइज़ क़ाल इब्राहीम, और जब इब्राहीम ने कहा, ऐसा ही वाक़या उनके साथ है। वइज़ क़ाल इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही कहा, रब्बे, ए मेरे रब, रब्बी, ये रब्बे जो है ये भी पहले भी मैंने जिक्र किया है, ये रब्बी है असल में, या हज़फ है, या रब्बी है ये असल में, या भी हज़फ है और या भी, पहले ये अलफ या भी हज़फ है और आखिरी या मुतकल्लम भी हज़फ है। रब्बे, ए मेरे रब, इसका तर्जमा हम ये करते हैं ए मेरे रब, कि या भी तर्जमा करते हैं और मेरे भी तर्जमा करते हैं, वो दोनों हज़फ हैं, या भी हज़फ है, मेरे भी हज़फ है। रब्बे, ये जो रब्बे रब्बे हम दुआ करते हैं ना, इसमें ये या रब्बे होता है, या रब्बी होता है पूरा, या रब्बी। तो रब्बे, ए मेरे रब, अरे नी, मुझे दिखा, अरे नी, मुझे दिखा। रआ, उसने देखा, अरा, उसने दिखाया, अरे नी, मुझे दिखा, अरा, रआ, उसने देखा, अरा, उसी तरह, अरा, उसने दिखाया, अरा, तो अरे नी, मुझे दिखा। रब्बे, वो मूसा अलैहिस्सलाम का रब्बे अरे नी फन, वो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, या मशहूर दुआ है, वो डॉक्टर इसरार का इन्होंने जिक्र किया। डॉक्टर इसरार ये दुआ हम भी और उलमा भी करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न, अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअह, या अल्लाह हमें हक हक करके दिखा दे, जैसे वो है ना। तो वारिना क्या उसे बात तो दिखाना, अरे रब्बे अरे नी, ए हमारे मेरे रब मुझे दिखा, क्या, ये भी उसी तरह पूछा, कैफ़ तुह्यिल मौत, हैं रोहित लाल भी से चांद को देखना, कैफ़ तुह्यिल मौता, तुह्यी, तुह्यी वही युह्यी थे, युह्यी तुह्यी, तू जिंदा करता है, युह्यी वो जिंदा करता है, तुह्यी तू, कैफा, कैसे तू जिंदा करता है, अलमौता, मुर्दों को, मौता मुर्दों को तू कैसे जिंदा करता है, ये भी नबी पूछ रहे हैं। अल्लाह ने आगे से सवाल किया, काला वलम तोमिन, क्या तुझे यकीन नहीं है, सवाल किया है, पता है यकीन है, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जवाब बड़ा मज़ेदार है आगे से। काला, अल्लाह ने कहा, अवलम, क्या नहीं, तो मिन, तुझे ईमान नहीं है इस बात पर कि मैं जिंदा मुर्दों को जिंदा करता हूँ। काला अवलम तो मिन, क्या तू यकीन नहीं रखता, क्या तुझे ईमान नहीं है इस बात पर। काला बला, उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल ईमान है, मैं मानता हूँ। वलाकिन, लेकिन मैं चाहता क्या हूँ, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं अपने कल्ब को मज़ीद इत्मीनान देना चाहता हूँ। इससे एक बात वादी, लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मेरे कल्ब को इत्मीनान नसीब हो, लियत्मइन्ना क़ल्बी, वादे हो गया। इससे ये भी साबित हुआ, ये तो देखें ना हमारा रूटीन है ना, हम फरिश्तों को मानते हैं, क़यामत को मानते हैं, जन्नत दोज़ख को मानते हैं, हमने देखा हुआ है, देखा हुआ होता हो तो वो फिर और कैफियत होती ना। अभी हमारा ईमान इख्तियारी है, इख्तियारी ईमान है, हम बिल्कुल देखें, फरिश्तों को हमने नहीं देखा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और इतना ज़बरदस्त बताया, और ये सारे सबूत, हमें यकीन है, ईमान है हमारा कि फरिश्ते, दो फरिश्ते मेरे साथ बैठे हैं, कब्र में फरिश्ते हैं, बरज़ख का निज़ाम है और निज़ाम है, अल्लाह के निज़ाम है, अल्लाह गायब है उसमें साथ, लेकिन डायरेक्ट देख लेंगे तो वो और कैफियत हो जाएगी ना। तो ये उस कैफियत का मुतालबा है। इस हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं कि नबियों और रसूलों को अल्लाह ताला ने दिखाता है, अल्लाह पाक से जन्नत और दोज़ख दिखाई, देखें ना, यही मैं अभी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने नबियों को दिखा, देखें ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अभी हमने जिक्र किया ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वो निशानियाँ दिखाई ना, कज़ालिका नूरी मलकूतुस समावाति वाले, वो ऐसे निशानियाँ दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज जो है, अल्लाह पाक ने कितनी चीज़ें दिखाई, अल्लाह पाक ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई, उनको ऐनुल यकीन हो जाता है। हमें तो सिर्फ यकीन की बात करते हैं ना, वो ऐनुल यकीन की बात होती है। फिर क्योंकि उन्होंने फेस करना होता है सारे माशरे को,
تو ان کے اندر والی وہ جو کیفیت ہے نا وہ پھر بہت ہی اعلیٰ درجے کی اور ہوتی ہے نبیوں کی. اتنا ایمان تو کسی کا نہیں ہو سکتا. یقین والا ایمان. تو یقین وہ والا ایمان تو پھر نبیوں کا جو ایمان ہے. اور صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالانکہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت دوزخ میرے سامنے آ جائے تو شاید میرے یقین میں زیادہ اضافہ نہیں ہوگا, میں پہلے سے اتنا مانتا ہوں ایسے. ٹھیک ہے, ایمان کا درجہ یہ ہے, لیکن نبی کے ایمان کا درجہ جس نے ساری قوم کو فیس کرنا ہوتا ہے تو اس کے ایمان کا درجہ اس کو تو یہ ولیکن لیطمئن قلبی کہ وہ ایسا اطمینان والا ایمان نصیب ہو جائے. قال پھر اللہ پاک نے ان کو بھی یہ دکھایا معجزہ کہے. نبی کے ہاتھ میں جو اللہ کا جو کام ہوتا ہے معجزہ وہ ہوتا ہے نبی کے ہاتھ سے سرزد ہوتا ہے لیکن اس کا فاعل اللہ ہوتا ہے. معجزے کا فاعل جو ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی معجزات ہیں ان کا فاعل اللہ, یا کسی بھی نبی کا جو معجزات ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام عصا پھینکتے تھے اس کا فاعل اللہ تھا. وہ ایسے نا موسیٰ علیہ السلام خود ذرا ڈر گئے تھے, ایسے بھی ہے, تو فاعل اللہ ہوتا ہے. تو اللہ نے پھر قال اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر, خذ اخذ یاخذ پکڑنا لے لینا, فخذ تو لے لے اربعۃ من الطیر 4 پرندے لے لے, 4 پرندے لے لے. اب اس کی کیا حکمت ہے 4 پرندوں کی, لیکن بہرحال یہاں مینشن ہے کہ 4 پرندوں کا اللہ پاک, بعد مفسرین نے تو 4 پرندے مینشن بھی کیے ہیں. کوئی اس کی زیادہ وقت تو نہیں ہے کہ مور ہے اور ایک کوا ہے, ایک کبوتر ہے اور ایک مرغ ہے. اس کی پھر آگے تفصیل بھی لکھی ہے کہ مور اس لیے ہے اس میں خوبصورتی بہت ہوتی ہے تو اس کی شان بہت ہوتی ہے, تو بہرحال جو بھی, تو 4 پرندے لے لینے کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ 4 پرندے لے لے. فسرہن الیک, فسرہن یہ سرہن ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے. سرن یہ سرن بھی ہوتا ہے سرن بھی ہوتا ہے, یہ یہاں سرن استعمال ہوا ہے. فسرہن اس نے اپنے ساتھ مانوس کر لے کہ پرندے لے لے, اس کو اپنے ساتھ عادی کر لے, اپنی زبان کا ان کو سمجھا لے, سدا لے, جیسے ہم کہتے ہیں سدایا ہوا, سدا لے اس کو, سدا لے, تمہارے ساتھ مانوس ہو جائیں. پھر یہ کر ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا. اچھا پہلے ترجمہ کر کے پھر ایک بات رہ گئی ہے سرہن کے متعلق ایک بات کرنے. ثم اجعل پھر کر دے رکھ دے علی کل جبل ہر پہاڑ پر, ترجمہ واضح ہو گیا, ہر پہاڑ پر منہن ان میں سے ان پرندوں میں سے جزءا ٹکڑے, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر بکھیر دے. بعض لوگوں نے کہا کہ کیما کر کے بکھیر دے, بہرحال یہاں تو جزءاً لکھا ہوا ہے, کیمے کی صورت میں جزءاً ہو یا بڑے ٹکڑے ہوں, تو جزءاً ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے کر کے ان کو مختلف پہاڑوں پر, بہت سے پہاڑوں پر رکھ دے. ثم ادعوہن, ثم پھر ادعوہن, ادعو بلاؤ, ادعو بلانا, دعا یدعو سے, ادعوہن ان کو بلاؤ, پرندوں کو بلاؤ. یاتی وہ پہلے مانوس کیے ہوئے تھے نا, ان کو اپنا عادی کیا ہوا تھا نا, جیسے کسی جانور کو صدا دیا کہ سیٹی پہ کتا بھاگتا ہوا آتا ہے, دوسری قسم کی آواز نکالو شکار کے پیچھے بھاگتا ہے. ہم مرغیوں کو خاص آواز دیتے ہیں کھانے کے لیے, وہ آ جاتی ہیں. دور بگانے کے لیے ہم اور قسم کی آواز نکالتے ہیں, اس قسم ان کو اپنا عادی کر لیا. ثم ادعوہن پھر بلاؤ ان کو, جو اپنی آواز ہے سیٹی ہے یا جو بھی ہے بلاؤ لو. یاتینا کا, یاتینا کا وہ آئیں گے تیرے پاس, کا تیرے پاس, سایا بھاگتے ہوئے, اڑتے ہوئے بھی نہیں بھاگتے ہوئے. وہ یہ ان میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اڑ کے آنے پہ تو پتہ نہیں, بھاگتے ہوئے آنا پتہ ہے یہاں رکھے وہاں رکھے, انہی میں سے وہ اجزاء جمع ہو کے اکٹھے ہو کے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, اڑ کے نہیں آ رہے, سایا بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, تاکہ یہ یقین ہو یہ وہی ہے جو میں نے رکھے ہیں پرندے, وہی چیزیں آپس میں جڑ کر دوبارہ پرندے بن کر وہ آ رہے ہیں. وعلم اور جان لے ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب ہے, زبردست ہے, حکیم حکمت والا ہے. یہ ساری باتیں جو اللہ پاک نے نظام رکھا ہوا ہے نا, یہ بڑی حکمت پر وہ ہے مبنی ہے, حکمت والا نظام رکھا ہوا ہے. جو بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, فسرہن, سرہن کا ایک سواد کے اوپر پیش والا سرہن ہے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے مائل کرنا, اپنے ساتھ مانوس کرنا. اور سر ان سے جو بنتا ہے, سارا یسیرو بھی بنتا ہے اس سے وہ ماضی, اور سارا یسورو بھی بنتا ہے. وہ سر ہننا سے جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ان کو کاٹ دے. دونوں معنی ایک ہی لفظ میں موجود ہیں کہ ان کو مائل کر لے یا ان کو کاٹ دے. یہ کیونکہ یہ حرکات تو بعد میں لگی ہیں نا, لیکن جو سر ہننا عام طور قرآن میں لگا ہوا ہے,
یہ سرہنہ کی بنیاد پر بعض مفسرین، بعض لوگ، پتہ نہیں کون لوگ ہیں، پڑھا ہے میں نے چونکہ پتہ نہیں وہ کون سے مفسرین ہیں، کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہ نہیں کیا تھا، کاٹا نہیں تھا، صرف ان کو بلاتے تھے تو وہ آ جاتے تھے، تو اللہ پاک کہتے ہیں ایسے ہم اکٹھا کر لیں گے لوگوں کو. لیکن پھر وہ کیسا تحیی الموتیٰ والی بات تو اس میں نہیں آتی کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو مردہ ہوں گے نا وہ. لیکن بہرحال یہ سرہنہ کا مطلب یہ ہے کہ مائل کرنا بھی ہو سکتا ہے اور ٹکڑے کرنا بھی ہو سکتا ہے. الہی کا تیری طرف، وہ تیری طرف آئیں گے نا، میں وہ مائل ہو کر، مائل ہونے کا کاٹنے کا اگر وہ استعمال کریں الہی کا نہ ہوتا، الہی کا نہ ہو، بالکل درست ہے کہ اس لیے فسر ہونا الہی کا. لیکن وہ سینٹینس اللہ نے ایسا وہ کیا کہتے ہیں روٹ لیٹرز ایسے سنے ہوئے ہیں کہ وہ مطلب نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. بریکٹ میں ویسے لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹکڑے کرا، ٹکڑے کرنا بھی لکھا ہوا ہے نا، لیکن پھر مانوس کر لے انہیں، اس قرآن پاک میں مانوس کر لے انہیں. وہ ٹکڑے کرنے کا اگر لکھا ہوگا تو وہ سارا یسیر سے ہوگا، پھر وہ اس والا ہوگا، یہ سارا یسور سے نہیں ہوگا، ایسے پتہ نہیں. لیکن وہ ان کی بات کہ فسرہن الی کا جب لکھا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تیری طرف وہ مائل ہوں گے. کاٹنے کا ذکر ہوتا تو الی کا کی پھر ضرورت شاید نہ ہوتی، شاید یہ وجہ. بہرحال تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لیطمئن قلبی کے لیے کہ 100% عین الیقین والا ایمان پیدا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اور اللہ نے اس کو اس صورت میں پیدا کیا کہ ان کو پرندوں کو یوں پھر اڑتے ہوئے آئے. تو پھر انہوں نے کیا کہا، وعلم، اور یہاں پہ یہ آگے بات نہیں ہے کہ اللہ کا ہی حکم ہے، وعلم، اور جان لے پوری طرح. انہوں نے اوپر والے میں کہا کہ انہوں نے کہا عالم ہو، انہوں نے بھی کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں، میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا اللہ پاک ابراہیم کو کہہ رہے ہیں وعلم، تو جان لے، پکی طرح سمجھ لے، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ غالب اور حکمت والا ہے. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عمل کی توفیق دے. ہم نے کوشش تو اپنے طور پر کی ہے، کوئی بات اگر آگے پیچھے رہ جائے اللہ پاک ہمیں معاف کرے. تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ فون ریکارڈنگ بند کی ہے، پتہ نہیں کسی نے، چل تو نہیں، وہ پھر کاٹ دے گا.